بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہی کا جو ایپیسوڈ تھا وہ نمبر 1 تھا عمر سلیمان کا، آج دوسرا ہے۔ آج اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہی وقت کیوں چنا میرے پیدا ہونے کے لیے، کیونکہ اس وقت کو کیوں چنا گیا؟ شاید ہمارے آبا و اجداد نے دعا کی ہو ہمارے لیے، دادا دادی نانا نانی نے ہمارے فیوچر سکسیس کے لیے، ہماری خوشیوں کے لیے دعا کی ہو۔ سوچیں وہ بھی لوگ جو ہمارے بارے میں، پتہ نہیں انہوں نے ہمارے بارے میں کیا کیا سوچا ہوگا، کیا کیا پلان کیا ہوگا، مگر جو بھی ہماری ایگزسٹنس ہے وہ اللہ ہی کا پلان تھا۔ اس نے وہ انوائرمنٹ ہمارے لیے چنی جو ہمارے لیے ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتی تھی، ہماری پرسنالٹی کے لحاظ سے، ہماری صلاحیتوں کے لحاظ سے۔ اس نے ہمیں اس ماحول میں پیدا کیا، اس نے ہمیں اس دنیا میں ایک خاص وقت پر لے کر آیا، ایک خاص فیملی میں پیدا کیا، ایک خاص جگہ میں اس نے پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ مقصد پورا ہو سکتے جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کا ہے جو وہ ہمیں مقصد پورا کرنا ہے۔ سوچیں کہ اپنے بارے میں کہ ہم اللہ کی ایک روشنی ہے اور ہم اللہ کی ایک فیصلے کے تحت آئے ہیں، ایک ایسی روشنی جو اللہ کے فیصلے سے قائم ہوئی اور اس دنیا میں لائی گئی اور بالکل صحیح وقت پر لائی گئی۔ یا شاید ہم اس روشنی کی ایکسٹینشن ہے جو ہم سے پہلے آئی۔ یاد کریں وہ گیدرنگ جس میں آدم علیہ السلام لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ان کی روشنیوں میں گھوم رہے تھے۔ سوچے وہ ہماری روشنی دیکھ کر حیران ہوئے ہوں گے۔ یا پھر اس کے کافی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ان کی ساری امت ان کے سامنے پیش کی گئی۔ امیجن کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے گھومتے ہمارے قریب آئے اور کہا کتنی خوبصورت ہے تمہاری روشنی۔ یا ان لوگوں کے خوابوں کے بارے میں ہم سوچیں جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خواب اگلی نسلوں میں اس ہستی کے بارے میں جو انہوں نے دعا کی کہ ان میں ایسا رسول بھیجنا جو ان کو ساری یہ ہدایت دے اور حکمت کی باتیں بتائے۔ ہزاروں سال بعد وہ جو دعا تھی ان کی قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ مگر کچھ خواب بہت جلد بھی پورے ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا وقت نہیں لیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رات سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا اور بہت بڑی مسکراہٹ کے ساتھ جاگے اور کہا کون ہے یہ بچہ جو میری نسل میں سے زمین کو انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ناانصافیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور انہی کا پڑ پوتا عمر بن عبدالعزیز کچھ ان کے فوت ہونے کے چند سالوں بعد ہی پیدا ہوئے، مگر انہوں نے ان کا خواب پورا کر دکھایا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک اسپیشل ٹرن ضرور آتا ہے اس دنیا میں۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی موجودگی لوگوں کے درمیان بابرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی یا میری ذات لوگوں کے درمیان بھلائی لاتی ہے یا نہیں لاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی وَاجْعَلْنِی مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ مجھے مبارک بنانا میں جہاں بھی جاؤں۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں لاتے تھے وہاں بھلائی ہی لاتے تھے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری ذات بھی لوگوں کے لیے مبارک ہو جاتی ہے۔ شاید اسی لیے کہ آپ کی ذات کسی کے لیے دعا کے جواب ہے جو بہت پہلے کسی نے مانگی ہوگی۔ ہم اس دنیا جب آتے ہیں تو یا تو کچھ اچھی امیدوں کے ساتھ آتے ہیں یا پھر نا امیدیوں کے ساتھ بھی آتے ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ملتی ہیں۔ جو کہ بچے کسی ایک فیملی میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ بروکن فیملی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے یا باپ نہیں ہوتا، یا باپ ہوتا ہے تو ماں نہیں ہوتی، یا پھر کسی نے کسی کو کوئی دھوکہ دیا ہوتا ہے جب ہماری پیدائش کے وقت، یا کسی پہ ظلم ہوتا ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ظلم کو ظلمات کہا، اندھیرے ہیں، اور یہ اندھیرے دنیا میں بھرے پڑے ہیں، مگر یہ اندھیرے کیسے دور ہوتے ہیں؟ اپنے اللہ تعالیٰ کے روشن احکامات کے ساتھ، اور روشن قرآن کی آیات یا وحی کے ساتھ، یا پھر ہمارے اچھے اعمال کے ذریعے بھی یہ جو اندھیرے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کو کچھ علماء نے نور علی نور کہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اندھیرا اچھے اعمال کے ذریعے دور ہوتا ہے، مگر اہم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اس روشنی کو چمکتا رکھنا ہے، ورنہ ہم خود ہی برائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے اندھیرے ہمارے اندھیرے بن جاتے ہیں، بلکہ ہم تو پھر ان اندھیروں میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ اگر اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکو یراہا، کہ اتنے اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ سکے، اور اندھیروں پر اندھیروں میں یہ جو نیک اعمال ہیں پھر روشنی ہوتی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اپنے وقت کے لیے ایک اندھیرا ہیں یا ہم اپنے وقت کے لیے ایک برکت ہیں، ہم روشنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کی ہر جنریشن میں سابقون ہوں گے۔ سابقون کون؟ جو نیکی میں پہل کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہر جنریشن میں ہوں گے، کیا ہم ان سابقون میں ہیں؟ علماء کا خیال ہے کہ ایسے بچے کو وقت کا ابن الوقت کہا جاتا ہے، جو کہ ضرورت کے وقت پیدا ہوتا ہے اور اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ ہم سب کی کہانیاں، بلکہ یہ صرف ہماری کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی کہانیاں تمام وقت کے اوراق میں موجود ہیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یہ کوئی علیحدہ نہیں ہے۔ سوچیں کہ ہماری پیدائش شاید ممکن نہ تھی، مگر اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ایک بہت بڑا پلان تھا جس میں ہم نے حصہ ڈالنا تھا۔ شاید کسی ایک گاؤں میں 100 سال پہلے کسی شخص نے ایک خالی جگہ دیکھی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اس جگہ میں آنے والے وقتوں میں ایک مسجد کوئی بنا دے، اور آج 100 سال بعد ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں اور وہاں پہ ایک مسجد بنوا دیتے ہیں، تو ہم اس کی دعا ہیں۔ یا لاکھوں مظلوموں کی دعا ہیں کہ کوئی جو کرتے ہیں کہ یا رب کوئی مددگار بھیج، اور ہم ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا هل تنصرون وتزرقون الا بدعائکم، تم نہیں مدد کیے جاتے ہو یا رزق نہیں دے جاتے ہو بلکہ کس کے ذریعے؟ اپنے کمزوروں کی دعا کی وجہ سے۔ تو دوسروں کی ذات کے لیے بابرکت ہونا ہی وہ وجہ ہے کہ ہماری ذات کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا اور بابرکت بنایا۔ یا جو بھی کسی مسلمان کا اس دنیا میں کوئی بوجھ ہلکا کرتا ہے یا اس کا بوجھ آخرت کے بوجھوں میں سے کم کر دیتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے کہ دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہیں ہم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب تاریک ترین وقت میں تھا۔ ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ ایک روشنی نکلی جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ اس روشنی میں انہوں نے سریا کے محلات بھی دیکھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے ہمیں کیوں چنا اور کس کام کے لیے چنا؟ العطیہ ہیں جن کے بارے میں حکمت کی کوئی بہت سی باتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس وقت سے پہلے آتا جو اللہ نے اس کے لیے چنا تو جہالت سے بھرپور ہے۔ اللہ کو پہچانے، اپنی ذات کو پہچانے، اور پھر اپنے مقصد کو پہچانے، اور پھر ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ بہت سے لوگ ہسٹری کے گزرے ہوئے لمحات کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم اس وقت وہاں کیوں نہ تھے۔ اگرچہ ہم آج بھی آزمائے گئے ہیں لیکن ہماری آزمائشیں فرق ہیں۔ امیجن کریں تابعین کو کہ کتنا شدید احساس ہوتا ہوگا کہ چند لمحات سے
انہوں نے صحابی ہونے کی جو اپرچونٹی تھی، جو ایک بلیسنگ تھی، وہ مس کر دی۔ رسول اللہ کو دیکھنا، ان کو ملنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، وہ مس کیا، کیونکہ صحابہ کے بعد تو تابعین ہی آئے، تو تابعین نے یہ سب مس کیا۔ مگر وہ صحابہ پر رشک جب کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو، تو صحابہ کا جواب کیا ہوتا تھا کہ تمہیں کچھ آئیڈیا ہی نہیں کہ اسلام کی ابتدا کے دنوں میں اسلام کی مدد کرنا کتنا مشکل تھا، اور پھر تمہیں کیا پتہ کہ اگر تم اس زمانے میں پیدا ہوتے تو تم ابو بکر ہوتے یا ابو جہل، یا جن جنگوں کی بات ہوتی ہے تو تم کس کی مدد کر رہے ہوتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگاروں میں سے ہوتے یا ان کے مخالف لڑ رہے ہوتے؟ کیا تم نوح کی کشتی میں سوار ہوتے یا عوام الناس کی طرح ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہوتے یا فرعون کے ساتھی ہوتے؟ تو یہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ ہسٹری تو ان قصوں سے بھری پڑی ہے، اور آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کیا کردار ہے ہمارا، اور ہمیں آج کے لیے جو پیدا کیا ہے تو یہ ہمارے لیے بہترین وقت تھا آنے کو۔ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو استعمال کریں اپنے بہترین اعمال کے ذریعے۔ یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کے لیے انسان کے بھی لمحات ہوتے ہیں، خوشی کے بھی لمحات ہوتے ہیں اور مشکل کے بھی، اور خوشی کے لمحات بھی ان مشکلات کے دوران ہی آ جاتے ہیں، اور یہ طے ہے کہ ہر لمحہ ان اوقات کا اللہ رب العزت کا پلان تھا، چاہے ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ بس یہاں پہ ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 کل کوشش کروں گی کہ ہم اس کو سن لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔